پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آئین اور عوام میں، اور آج ہمارا فوکس ہے عدلیہ. وسیم سجاد صاحب، آپ نے بہت اچھی تجاویز دی کہ ہمیں ریفارم کرنا چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے دستور کا بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے وہ جسٹسیبل رائٹس ہیں. 73 کے آئین میں موجود تھے. آپ کی کمیٹی نے 4 نئے بھی دیے، ڈیو پروسیس، بلکہ اس میں منصفانہ سماعت کا حق بھی آیا. یہ اعتراف تھا کہ عدلیہ کے معاملات میں بہت ساری شاید کوتاہیاں ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی جہاں، کیونکہ ہمارے جو سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو بہت نیچے ہیں اور یہ رائٹس میجورٹی کے ڈینائی ہو رہے ہیں. تو کیسے اس صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ 18ویں ترمیم میں سب سے اہم ترمیم کون سی تھی، تو میں شاید کہوں گا کہ یہ جو بنیادی حقوق میں اضافہ کیا گیا، اور خصوصاً 2 حقوق جو دیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ تعلیم کا حق، ہر پاکستان کا بچہ جس کی عمر غالباً 5 سال 5 ہوگی، سے 16 5 سے 16 سال تک کا عمر کا ہوگا، اس کو بنیادی حق ایجوکیشن کا، تعلیم کا دیا گیا. اور دوسرا حق جو دیا گیا ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیو پروسیس، کہ بھی کسی کا بھی کوئی اگر فوجداری مقدمہ ہے یا دیوانی مقدمہ ہے، اس کے حقوق کے لیے وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایک فیئر پروسیس ہوگا، جس کو امریکن قانون میں ڈیو پروسیس کہا جاتا ہے. اور اس کے خد و خال سامنے آ چکے ہیں کہ اس میں وکیل کا ہونا، اس میں فیئرنس کا ایلیمنٹ ہونا. وہاں پہ تو جس وقت ایک شخص اریسٹ ہوتا ہے اسی وقت سے اس پہ ایک پابندی ہو جاتی ہے کہ وکیل سے ملنا، اسے مشورہ کرنا، اس کو وارننگ دینی. یہ ساری ایک بہت بڑا لکھا اس پہ تو ہمارے آئین میں بھی ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کہیں نہ کہیں یہ پیش جو تھا کرنا نا ہے. جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیو پروسیس کا جو ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے، اس سے وہ تمام جورسپروڈنس دنیا کا جس میں فیئرنس کا ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کے قانون میں شامل ہو گیا. تو اس میں اس سے پہلے بھی بنیادی حقوق ہیں پاکستان کے آئین کے اندر. اور بنیادی حق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانون، کوئی انتظامی آرڈر، کوئی چیز اس حق کو چھین نہیں سکتی. اور یہ عدلیہ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا ہو یا کوئی ایسا حکم دیا گیا ہو کسی انتظامی اتھارٹی کی جانب سے جو اس کے حق کی نفی کرتا ہے. مثلا ایک حق ہے کہ جی ایکوالٹی ہوگی، تو کہیں ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے، یا یہ لکھا ہوا کہ جی مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. تو جہاں پہ کوئی میجورٹی کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جس سے ان کی حقوق کی نفی ہو رہی ہے، تو اس طرح کے حقوق ہیں. اور اس میں عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپ ہولڈ کریں، اس کو انفورس کریں. اب پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس آئین تو آ گیا، حقوق لکھے گئے ہیں، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی زیادتیاں سامنے آتی ہیں. آپ دیہاتوں میں جائیں، وہاں پہ خواتین کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے آئین کی جو روح ہے اس کے کہیں بھی مطابق نہیں ہے. یا بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یا لیبر کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب یہ حق تعلیم کا تو دے دیا گیا، اس کا عملی جامہ اس کو پہنانا اور اس کو حقیقی طور پہ لوگوں کے لیے یہ حقوق دینا، اس پہ کچھ وقت ضرور لگے گا. آسما صاحب، آپ نے کیونکہ انسانی حقوق کی مناسبت سے بھی بہت کام کیا ہے، بلکہ آپ پائنیئر ہیں پاکستان میں، تو یہ بتائیے کہ ہم نے انسانی حقوق کے سمندر سے صرف 26 حقوق ہیں جن کا اعتراف کیا ہے، آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک. باقی پرنسپلز آف پالیسی ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہ ٹائم باؤنڈ یا جسٹسیبل نہیں ہے. ہمارا کوئی انڈیکیٹر مہذب دنیا تو چھوڑیے، ترقی پذیر دنیا میں بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ بہت عرصہ تو ہمارا کوئی آئین رہا نہیں، اور یہ سوسائٹی دونوں طریقوں سے اپنے آپ کو انہوں نے ایک طرح سے بیکورڈ رکھا ہے. اب بالکل وسیم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئین کے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک سوشو اینڈ اکنامک رائٹ آپ کو فنڈامنٹل رائٹس میں ملے ہیں، جو کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. مگر اس کے آگے اگر آپ چلیں تو پھر اس کا یہ بھی انڈیکیٹر ہو سکتا ہے کہ جب بجٹ بنے تو اس کو پرائیورٹی دیا جائے، کیونکہ یہ ایک رائٹ بن چکا ہے. تو یہ ایک جد و جہد کا حصہ ہے، اور آئین کو نافذ کرانے کے لیے ایک تو حکومتیں ویجیلنٹ ہونی چاہیے، ولنگ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، جو ہمیں نظر نہیں آتی. دوسرا یہ کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اچھی جورسپروڈنس بنائیں. تو یہاں پہ تو جورسپروڈنس مجھے تو کوئی خاص نظر نہیں آئی ہے.
دو چار کیسز ہیں جن کے آپ نام لے سکتے ہیں. حالانکہ اگر آپ عدلیہ سے پوچھیں تو وہ بڑے اپنے آپ کو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ شلا ضیاء والا کیس جو انوائرمنٹ کا ہے وہ سب سے بہترین ہے. حالانکہ رائٹ ٹو لائف کے حوالے رائٹ سے ٹو لائف، حالانکہ یہ گھسا پٹا ایک نئی اوریجنل تھنکنگ نہیں ہے. یہ بہت سارے ملکوں میں ہوا تھا جو ہم نے پھر بلیٹڈلی اٹھایا. میں سمجھتی ہوں کہ جو کیسز اب جیسے بانڈڈ لیبر کا کیس کیا اس میں بھی تھی، مگر اس کی ججمنٹ اتنی ڈس اپوائنٹنگ تھی کہ ایک طرف سے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی، دوسری طرف سے یہ بھی کہہ دیا کہ جو عورت کی معاوضہ ہے وہ آدمی کے ہاتھ میں دیا جائے. تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کی تھنکنگ تو نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر ماں باپ چاہیں تو بچے کام بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے ہیزرڈس آکیوپیشن میں، حالانکہ یہ اس میں منع ہے آئین کے اندر. یہ اس فیصلے میں درج جی ہے. بالکل. میں سمجھتی ہوں اس میں عورتوں کی آزادی کے بارے میں ہم نے بات کی کہ عورت کو اپنی مرضی سے شادی کر لینی دینی چاہیے. وہ بھی ججمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، رو رو کے وہ ججمنٹ آئی، اس کے اندر کئی فسانے ہمیں بتائے گئے. پھر بہت ساری چیزیں خود فنڈامنٹل رائٹس میں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ کی نہیں گئی. مثلا ٹارچر صرف کنفیشن کے لیے منع ہے. اگر آپ کنفیشن نہیں لگا سکتے، مطلب ٹارچر کی تو کوئی ڈیروگیشن ہونی نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ہر چیز سبجیکٹ ٹو مورالٹی. کس کی مورالٹی؟ آپ کی مورالٹی، میری مورالٹی. تو مورالٹی کے بھی تو کئی پہلو ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری کوئی جورسپروڈنس میں مورالٹی کی بات آئی ہو. البتہ میں سمجھتی ہوں دو کیسز مجھے پسند آئے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے تحت تھے. ایک تو جو خواجہ سراؤں کو حقوق دیے گئے آن دی بیسس آف کہ بھئی آرٹیکل 25 جینڈر کے اندر ان کو حقوق دیے. میں سمجھتی ہوں یہ ایک پروگریسو اور اچھا سٹیپ تھا. اور دوسرا یہ کہ جو ایک کیس میرا خیال ہے تھوڑا بہت اب آیا ہے ایک اور انوائرمنٹ کا، وہ بھی ایک چھوٹا سا سٹیپ آگے ہے. مگر کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس کے اندر ہم نے جیسے آپ کہیں کہ یہ ہماری ایک بڑی رچ جورسپروڈنس ہے فنڈامنٹل رائٹس کی. یہ نہیں ہے. اس میں اگر میں بات اس طرح کہ ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہو، ایک تو ہے سوو موٹو ہوتے ہیں اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو. نہیں، سوو موٹو کا مطلب ہے کہ آپ یا میں یا کوئی اور عدالت نہیں جاتا، جج صاحب خود فیصلہ خود سوچ کے ایک کیس لیتے ہیں یا ٹی وی دیکھ کے ایک کیس لیتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک پوری رچ ٹریڈیشن پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی ہے کہ شہری خود آگے بڑھیں. اگر پاکستان کے شہریوں کو ہم نے یہ بتانا ہو کہ وہ محسوس کریں، اور ویسے تو ماشاءاللہ انہیں ہر طرف نظر آئیں گے کہ ان کے یہ بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو انہیں کیا قدم اٹھانے چاہیے ABC؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے ایک ایکٹیوسٹ ناتے ہوں تو میں تو سمجھتی ہوں سب سے پہلے شور و ہول کرنا چاہیے. مگر اگر آپ عدالتی نظام کی طرف جائیں تو اگر آپ کو اٹھایا گیا ہے تو اب تو سیشن کورٹس کو بھی اجازت ہے ہیبیس کارپس کی. ہم نے وہ دیکھا ہے کافی افیکٹو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو سپریم کورٹ آنے میں دقت ہوتی ہے تو آپ سیدھا وہاں پہ جائیں، بیلیف لیں، اور بیلیف فار ٹوڈے لیں. اس لیے میں کہتی ہوں اسی دن کا بیلیف لیں کہ فون کر کے بتا دیتی ہے، اور پولیس جو ہے وہ لوگوں کو پھر ادھر ادھر کر دیتی ہے. اگر کوئی بڑی کانسٹیٹیوشنل بات ہے اور یہ جو آپ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں بہت وائڈ ہے. اس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اندر ہی ایک سو موٹو کا جز ہے کہ بھئی بہت ایکسٹریم کوئی بہت ایسی بات ہو گئی جس کے اندر کوئی نہیں آیا، لوگ ناچار ہیں، بے بس ہیں، رسک نہیں لے سکتے، تو پھر عدالت نے کہا کہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنے لوگوں کو اور میں خود لیتا ہوں. یہ سو موٹو نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. یہ تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو میں نہیں کہتی کہ کیا یہ موٹو ہی موٹو ہے. بہرحال مگر پھر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا مطلب ہے کہ اگر مجھے گرفتار میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، اگر مجھے گرفتار کیا تو کوئی بھی میرے خلاف جا سکتا ہے. یا سے کہ مجھے اگر ایک تکلیف ہے، میں ایک بانڈڈ لیبر ہوں جس کے اندر کلاس ایکشن لینا ہے، تو ضروری نہیں میں جاؤں گی، وسیم صاحب میرے لیے جا سکتے ہیں. ایک کلاس ایکشن ہوتا ہے، اور پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن مشہور ہی کلاس ایکشن سے ہوئی ہے. انڈیویجول نہیں بٹ رادر کلاس ایکشن. مگر ایک انڈیویجول کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو اگر وہ نہیں جا سکتا ہے اور وہ ڈس امپاورڈ ہے، یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا جز ہے ڈس امپاورڈ پاپولیشن کو اوپر لانا. وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.